أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من الله من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النار فالنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد ضرار میں کبھی نماز کے لیے نہ کھڑے ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اس میں ایسے مردان خدا ہیں جو تعارف کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خود بھی طاہر رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کیا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی بنیاد ایک گہرے گڑھے کے کنارے رکھی تو اس کو لے کر وہ جہنم کی آگ میں لے گی اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا آقا ہے میرے آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی یہ دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی یہ دیکھا بول اٹھا
سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکروں میں عثمان و علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی ابو بکروں میں عثمان و علی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی اور جتنے بھی ہیں اصحاب نبی سب تارے ہیں سب تارے ہیں سب تارے ہیں آقا نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور معراج کرا اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے معراج کرائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے ہر چیز دکھائی اللہ نے خود بھی ان سے ہوا بے پردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب بحر شفاعت معاشر میں سرکار کا شورا عام ہوا جب بحر شفاعت معاشر میں سرکار کا شورا عام ہوا ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی ایک لہر خوشی کی دوڑ گئی امت نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کہنے کو تو نعت سب نے کہیں یہ نعت نصیر پاکی ہے کہنے کو تو نعت سب نے کہیں یہ نعت نصیر پاکی ہے یہ نعت نصیر پاکی ہے کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا ہے میرے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے بھی یہ دیکھا بول اٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوی بالاول شهر یوم وعنده صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ کچھ عرصے سے ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ عہد نبوی میں مسجد نبوی کے نظارے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات پیش آئے
وہ جو ذہن میں آتے جاتے ہیں بیان کرتے جاتے ہیں، اور اس میں اب یہ الجھن پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے سلسلہ۔ اب خود مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ کون سی بات بیان کی ہے اور کون سی نہیں کی ہے، تو میں الجھ رہا تھا کہ اس کا کیا علاج ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھئی جب مجھے یاد نہیں ہے جو بیان کرنے والا ہے تو سننے والوں کا کیا ہو، ان کو کیا پتا ہے۔ اس وقت دعائیں بیان کرتے جاؤ، پہلے بیان کیا بھی ہو تو سمجھے مقرر ہو جائے گی، یعنی ایک مزیدار چیز دوبارہ ہو جائے گی۔ اور تو اس حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اب میں یعنی کوشش تو یہ کرتا ہوں کہ نئی باتیں ہوں، لیکن بھول جاتی ہے باتوں پر، پچھلی باتوں کو نئی باتیں سمجھ کے آدمی بیان کر دیتا ہے۔ تو مسجد نبوی کی جو تعمیر ہوئی اس وقت بہت سادہ سی تھی، کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، کوئی شے نہیں تھی، بس تھوڑا سا میدان تھا جس کو فرض کر لیا گیا تھا کہ یہ سین ہے۔ عرب کے لوگوں کو پتہ تو کچھ نہیں تھا، نہ کسی مسجد کے ادب کا پتہ تھا، نہ کسی اور کسی چیز کا پتہ تھا۔ ایک عرابی آیا، ایک دیہاتی بدوی آدمی، تو اس کو کھلی جگہ نظر آئی تو وہ مزے سے اس میں پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ فارغ جائے کسی کھلی تو وہاں وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ وہ صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا اور سارے اٹھ کر اس کی طرف دوڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا کہ نہیں، ٹھہرو، اب اس کو فارغ ہونے دو۔ چنانچہ وہ جب فارغ ہوا تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی یہ جگہ جو ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہے، پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اس لیے پیشاب کرنا ہو تو کسی اور جگہ کرنا ہے۔ بڑے طریقے سے اس کو سمجھایا۔ تو اب یہ انداز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا۔ اور واقعی جب اس نے تھوڑا سا پیشاب کر لیا تو پھر تھوڑا کیا کہ زیادہ کیا، وہ جگہ تو پلیت ہو ہی گئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اس کو فارغ ہونے دو، بعد میں سمجھائیں گے اس کو، یہ جو کچھ کر رہا ہے نہ سمجھے کی بنا پر کر رہا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی تعلیم اور تربیت رفتہ رفتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی۔ اور وہ لوگ جن کو پاکی پلیتی کا پتہ ہی نہ تھا، وہ عظیم رہنما بن گئے پاکی پلیتی کے، اور دوسروں کو رہنمائی دینے لگے کہ پاکی یہ چیز ہے اور پلیتی یہ چیز ہے۔ خود یہ حال تھا کہ پہلے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے اور اس میں پیشاب وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا تھا کہ کپڑوں پر چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں۔ حضرت اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کا سین وسیع تھا، آبادی کم تھی، نمازی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے سین میں۔ حضرت عباس نے مکان بنایا اور اس کا پرڈالا جو تھا، جو پانی اس میں سے گرتا تھا وہ مسجد کی طرف گرتا تھا۔ پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا دور گزرا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اگر بارش ہو رہی ہو اور پرنالے کا پانی یہاں گرے اور نمازی بھی زیادہ ہوں تو وہ نمازیوں کے کپڑے آلودہ ہوں گے، گندے ہوں گے، اس لیے اس کو یہاں سے اکھاڑنا چاہیے، یہ یہاں پر صحیح نہیں ہے، جس کا بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسری طرف نکال لے پانی۔ حضرت عمر نے اس کو اکھڑوا دیا۔ وہ حضرت عباس کا مکان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عام مکرم حضرت عباس، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے اور بہت خوبصورت بھی تھے، حسین و جمیل تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب خدمت انجام دی۔ یہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں چھوڑا ہوا تھا کہ مکے والے جو سازشیں کریں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اس سے آگاہ کرتے رہیں۔
تو یہ وہیں پر رہتے تھے، مکہ مکرمہ ہی میں رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے حالات سے آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس چیز کو اتنا سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ یہ خود غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو کر آئے تھے، باقاعدہ فدیہ دے کر چھوٹے تھے تاکہ ان لوگوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی دشمن کا آدمی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی ہے۔ پوری طریقے سے انہوں نے اپنا تحفظ کا اہتمام کر رکھا تھا اس مسئلے میں۔ اور یہ اتنے مقرب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب کبھی قحط پڑ جاتا تھا یا کوئی پریشانی کا مسئلہ ہوتا تھا تو ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت فاروق اعظم ان کو ساتھ لے کر گئے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، دعا استسقاء کرانے کے لیے ان کو ساتھ لے کر گئے، اور یہ خاص الفاظ استعمال فرمائے بخاری شریف کی روایت کے مطابق کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ اس سے پہلے تو حضور خود بلفظ نفیس ہمیں موجود ہوتے تھے تو ہم ان کو وسیلہ بناتے تھے اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک یہاں پر بارشیں برسائیں اور معاملات ہوئے۔ تو اب وہ اپنے ظاہری وجود کے ساتھ دنیا میں نہیں ہے، والآن نتوسل الیک بعم نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہم سارے باری تعالیٰ تیری درگاہ میں تیرے ہی نبی کے چچا جان کو وسیلہ بنا کرتا ہے، تو ہماری دعا باری تعالیٰ سن لے اور ہمیں بارش برسا دے۔ چنانچہ وہ دعا قبول ہوئی اور اسی وقت بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ مکہ مدینہ دونوں میں 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور دونوں میں بھرپور بارش ہوئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، جل تھل ہو گیا۔ اس لیے ان کا ایک لقب جو ہے ساقی الحرمین بھی ہے، یعنی دونوں حرموں کو پانی پلانے والے۔ ان کے وسیلے سے اللہ پاک نے دونوں حرموں میں پانی پانی کر دیا تھا۔ بہت باکبار شخصیت ہے۔ تو وہ پرنالہ جو ہے جو حضرت عمر نے اڑوا دیا تھا وہ ان کے مکان کا تھا۔ انہوں نے وہاں جو اس وقت قاضی تھے غالباً حضرت ابی بن کعب یا حضرت زید بن ثابت، ان میں سے کسی ایک کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا پرنالہ جو ہے عمر بن خطاب نے بلا وجہ اڑوا دیا ہے، وہ پرنالہ اپنی جگہ پر بحال کیا جائے، آرڈر کیا جائے تو اس کو وہیں پر نصب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بلا لیے گئے، امیر المومنین جو ہیں وہ، یہاں ہمارے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ اور وزیر اعظم کو عدالت میں نہیں طلب کیا جا سکتا ہے۔ وہ فقیر خلیفہ تھے اور ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے، لیکن بہت عدل و انصاف کے حوالے سے بہت ہی ان کا سر جھکا رہتا تھا۔ وہ حضرت جج جو بھی تھے انہوں نے طلب کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جی آپ کے خلاف دعویٰ ہوا ہے، آپ نے حضرت عباس کا پرنالہ اکھڑوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے اکھڑوایا ہے، اصل میں یہ ہے کہ وہ اب نمازی دور تک چلے جاتے ہیں اور اوپر سے پانی گرتا ہے، چھینٹے اڑتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کپڑے ان کی مٹی کے ساتھ آلودہ ہوتے ہیں، اس مسئلات کے ماتحت میں نے اس کو ہٹوا دیا ہے۔ حضرت عباس نے کہا لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ لگایا کس نے تھا؟ کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں۔ حضرت عباس نے کہا کہ وہ پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رسم فرمایا، اور میں نیچے کھڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہوئے تھے اور اپنے دست مبارک کے ساتھ یہ پرنالہ وہاں لگایا تھا۔ اس لیے یہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا وہ برنالہ ہے جسے آپ نے اکھاڑ دیا. بس حضرت عمر کی حیات ہی بدل گئی، رنگ ہی بدل گیا، وہ کیفیت ہی بدل گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا خطاب کے بیٹے کی یہ ضرورت نہیں ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب کردہ برنالہ اکھاڑوائے. واللہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصب کروایا ہے. تو بہرحال اس کو اکھڑوا تو دیتے ہیں، اس کو نصب تو کر دیتے ہیں دوبارہ، لیکن اس حرکت کا کفارہ یہ ہے کہ میں وہاں پر نیچے بیٹھتا ہوں اور آپ میرے کندھے پر کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پرنالہ وہیں پر لگا دیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ وہ امیر المومنین ساری دنیا جس کے نام سے کافی تھی وہ زمین پر بیٹھا اور حضرت عباس اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کے اپنے ہاتھ کے ساتھ وہ پرنالہ وہاں پر لگایا. پھر اترے اور کہا کہ امیر المومنین میں آپ کا انصاف ہی دیکھنا چاہتا تھا. آپ نے کیا کمال درجے کا انصاف کیا ہے، آخر حد تک آپ نے میرے حق کا تحفظ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا احترام کیا ہے. میں سارے لوگوں کو گواہ کر کے رہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ یہ پرنالہ تو کیا، یہ مکان جس میں یہ پرنالہ ہے یہ سارے کا سارا مسجد تو اس طرح سے اس مسجد کے ساتھ محبت تھی، عقیدت تھی لوگوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں وابستہ تھیں اس کے ساتھ. اس لیے صحابہ کرام کبھی کس حوالے سے کبھی کس حوالے سے اس مسجد کو دیکھا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیونکہ حجرہ پاک بھی مسجد کے ساتھ ہی تھا تو اس لیے وہ سارے کام مسجد ہی میں ہوتے تھے جو باہر ہونے چاہیے، اور وہ سارے جو کہ دین کے حوالے سے ہوتے تھے اس لیے وہ سارے ایمان کا اور دین کا ایک حصہ تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے لوگ. حتیٰ کہ مشقیں، حربی مشقیں یعنی مقابلے وہ بھی مسجد کے صحن میں ہوتے تھے. شمشیر زنی، نیزہ بازی اور وہ یہ سارے کام بھی مسجد کے صحن میں ہوتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میری شادی ہوئی تو میری نئی نئی عمر تھی تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کچھ حبشہ کے نوجوان جو ہے وہ صحن مسجد میں نیزہ بازی کا کرتب وغیرہ گتکا وغیرہ مشق کر رہے ہیں، تو دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا آج ہی دیکھنا چاہتی ہو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے اور میں آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھ لیتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے پوچھتے تھے کہ بس، تو میں کہتی تھی نہیں کہ ابھی اور تھوڑا. تو اصل بات وہ کھیل کی نہیں تھی، مجھے تو یہ لطف آ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں اور میں ان کی اوٹ سے وہ منظر دیکھ تو یہ مسجد جو ہے اس حوالے سے یعنی اس میں دنیاوی کام بھی ہوتے تھے، دینی کام بھی ہوتے تھے اور لوگوں کی تربیت بھی ہوتی تھی. اللہ پاک نے فرمایا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی یہ حقدار ہے اس چیز کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. بعض مفسرین نے اس مسجد سے مراد مسجد قباء لی ہے، یعنی مسجد قباء کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مسجد ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہونا چاہیے. اول تو وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ بات بنتی نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر جس میں کھڑا ہوتے رہے وہ تو یہی مسجد تھی نا، مسجد نبوی تھی. آپ کو ان تقوم فیہ، آپ حقدار ہیں کہ اس میں کھڑے ہو.
فی رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاک رہنا چاہتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے مسلم شریف میں جو صحیح حدیث ہے کہ اس مسجد سے مراد جو ہے وہ مسجد مدینہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بھی میں کبھی تفصیل سے انشاءاللہ کسی ایڈیشن میں لکھوں گا۔ بہرحال بہت سے مفسرین نے اس سے مراد مسجد قباء لیا ہے، لیکن وہ اس آیات کے سیاق و سباق کے ساتھ منطبق نہیں ہوتی ہے۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ تو یہاں لوگ پاکیزگی کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ پاکیزگی کا اہتمام اس طرح سے کرتے تھے کہ یعنی وہ دو طرح کی پاکیزگیاں کی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں گھروں میں لیٹرینوں واش روموں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لوگ ضروریات کے لیے باہر جایا کرتے تھے، تو وہاں باہر جو ہے وہ ڈیلوں وغیرہ کے ساتھ صفائی کرتے تھے، اور پھر گھر آ کر استنجا کرتے تھے۔ تو وہ دو طرح سے صفائی کرتے تھے، ڈیلوں کے ساتھ بھی کرتے تھے، ڈرائی کلیننگ کہہ لیں آپ اس کو، ٹیشو کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ بھی خشک صاف کرنا اپنے آپ کو، وہ بھی کرتے تھے، اور ساتھ پانی استعمال کر کے جو مزید فرق رہتا تھا وہ زیادہ صفائی کر لیتے تھے۔ اور یہ چیز اللہ پاک کو زیادہ پسند آئی۔ تطہر اس چیز کا نام ہے کہ زیادہ صفائی کرنا، یا طاہر وہ تطہر چاہتے ہیں، اور وہ جو لوگ تھے وہ دونوں طرح کا استنجا کیا کرتے تھے۔ ایک پنجاب میں خاص طور پر، ہمارے علاقے میں تو کم ہے یہ بات، پنجاب میں ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ پیشاب کرتے ہیں اور پیشاب کے ساتھ ہی استنجا کرتے ہیں۔ پیشاب کے ساتھ استنجا کرنے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ یہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایک دو قطرے جو ہے وہ پھر آتے ہیں۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، طبی بات ہے، ڈاکٹری بات ہے کہ وہ جب آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے، یعنی وہ پیشاب ادھر سے آ کے پھر اوپر ہو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑا بہت رک جاتے ہیں، وہ پھر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے اور یہ سسٹم سیدھا ہوتا ہے تو وہ پھر قطرہ آتا ہے۔ یہ لازمی بات ہے، ہر صورت میں قطرہ آتا ہے۔ اس لیے وہاں بیٹھے بیٹھے آدمی اگر استنجا کر لے تو وہ بعد میں جب اٹھے گا تو وہ قطرہ آئے گا، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ یہ تو بھیگا ہوا ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے آپ ویسے تجربہ کریں، پیشاب کریں اور پھر ساتھ ٹیشو رکھیں۔ سفید ٹیشو پر نظر نہیں آتا ہے، وہ گلابی رنگ کا ٹیشو ہو یا نیلے رنگ کا ٹیشو ہو، اس کو اس کے ساتھ پھر چیک کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ قطرے آتے ہیں۔ ان قطروں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اٹھے اور تھوڑا بہت چلے پھرے۔ اس کو فقہا استبراء کہتے ہیں۔ استبراء یعنی وہ جو پیشاب ہے بیچ میں رکا ہوا، اس سے اپنے آپ کو بری کرنا، اس سے اپنے آپ کو نکالنا۔ تو استبراء کے بعد آدمی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ استنجا کرے تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ عام غلطی یہ ہے کہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ادھر ہمارے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن پنجاب میں میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ لوگوں میں یہ غلطی رواں ہے۔ وہی مسجدوں میں وہ بنے ہوتے ہیں باتھ روم، ادھر ہی وہ پیشاب کیا اور ادھر ہی اس کے ساتھ استنجا کر کے باہر نکل آیا، اور یہ سمجھتا رہا کہ میں پاک صاف ہو گیا ہوں، حالانکہ اس لوگ قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اس کے۔ اس لیے اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے، جو پہلے ہو گیا اس پر اللہ معاف فرمائے، لیکن بہرحال آئندہ کے لیے اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ تطہر چاہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس مسجد نے بہت نظارے دیکھے، مسجد نبوی کے نظارے تو گونا گوں ہیں، قسم قسم کے ہے، مختلف حوالوں سے۔ کبھی مسجد نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نوازوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے ہیں. اس کے بہت سے واقعات ہیں مسجد نبوی میں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جو ہے وہ ادھر اپنے گھر سے باہر نکلے. وہ گھر سے باہر تشریف لائے تو یہ دونوں شہزادے بہت زیادہ خوبصورت تھے. خوبصورتی تو خاندانی بات تھی، خوبصورت بہت زیادہ تھی. اس دن والدہ نے ان کو گلابی رنگ کے جوڑے پہنائے. گلابی رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ گلابی رنگ پہنے ہوئے وہ ایسے بچوں کی طرح ڈگمگاتے ہوئے جب داخل ہوئے مسجد میں تو وہ اس قدر حسین نظارہ تھا. ایسے لگتا تھا جیسے گلاب کے دو پھول جو ہے وہ شاخوں کے ساتھ جھوم رہے ہیں اور آگے بڑھتے آ رہے ہیں. وہ بہت دلچسپ اور بہت دل پذیر نظارہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے. آپ نے خطبہ وہیں پر چھوڑا اور دوڑ کر گئے اپنے نوازوں کی طرف. ان کو اٹھایا، ان کو سینے کے ساتھ لگایا، پھر ممبر پر تشریف لائے ان کو ساتھ ہی اور کہا کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہاری یہ اموال اور اولادیں یہ بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے. یہ واقعی بہت آزمائش ہے. میں نے ان کو دیکھا، میں صبر ہی نہیں کر سکا یہاں تک کہ میں نے خطبہ ادھر چھوڑا اور جب تک پھر تو سینے سے نہیں لگا لیا مجھے قرار نہیں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے تھے. لوگ اپنے مقدمے لے کر آتے تھے. یہیں پر نکاح وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہے. وہاں پر اس وقت کا ماحول اس طرح سے تھا کہ قرآن کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ آدمی بہت وقی ہوتا تھا جس کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوتا تھا. دوسری طرف یہ مسئلہ بھی تھا کہ ادھر سے ہر طرف سے خواتین آتی تھیں. وہ خواتین جو اپنے شوہروں وغیرہ کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر ایمان کے بچانے کے لیے مسجد نبوی آ جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو آ کر ہبہ کر دیتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے اپنی جان جو ہے وہ آپ کو ہبہ کر دی، آپ کو بخش دی ہے. اب یہ مرضی ہے آپ کہ آپ خود رکھیں یا کسی کو دیں. یہ 12 عورتیں آ کے اپنا آپ ہبہ کر دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ تو لگا نفسی، میں نے اپنی جان جو ہے آپ کو بخش دی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس گفتگو کر رہے تھے اس سے فارغ ہوئے تو پھر فرمایا کہ ایک عورت آئی ہے، اس نے اپنی جان جو ہے وہ مجھے ہبہ کر دی ہے، بے سہارا ہے، کوئی اس کو سب کو چھوڑ چھاڑ کر آئی ہے، تو کوئی ہے جو اس کو لینے پر اس کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو. ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں تیار ہوں. پر مار دینا پڑتا ہے، مار لازم ہے، مار کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، مار دینا پڑتا ہے. تو مار میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں دے سکتا، ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں. فرمایا جا کے گھر دیکھو کوئی کچھ ہلا پڑا ہو، کوئی چیز پڑی ہو، کوئی بار کے طور پر تم دے سکو. اس نے دیکھا جا کر کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی شے نہیں ملی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف یاد ہے، مجھے حصہ یاد ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ قرآن شریف تو کافی سارے شکل ہے. فرمایا اچھا کون کون سی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کچھ بتائی صورتیں. فرمایا اچھا فلانی صورت پڑھو ذرا اٹھ کر. اس نے پڑھ کر سنائی صورت، بڑی اعلیٰ طریقے سے سنائی. وہ تو ان کا رات دن کا شغل تھا. چنانچہ وہ جو سنا کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے
تیرے پاس دینے کے لیے مال تو کچھ نہیں ہے. زوج تو کہا بما معک من القرآن، تیرے پاس جو قرآن کی دولت موجود ہے اسی کے عوض میں تجھے یہ ہبہ کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت پیر جی. تو یعنی وہ قرآن سنانے والے، قرآن سننے والوں کی اس طرح سے اہمیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں. ایک دفعہ باہر تشریف لائے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی. تو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تلاوت کر رہے ہیں. یہ قاری صاحب ہے، یہ قرآن شریف سناتے ہیں، اس میں سنا رہے ہیں اور ہم جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے غریب فقیر مسکین لوگ بیٹھے ہوئے تھے. بجائے اپنا کوئی کام کرنے کے، بجائے روزگار تلاش کرنے میں، قرآن شریف کے ساتھ ذوق کی وجہ سے وہیں پر سارے جوڑ جاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن شریف سن رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ صرف اس لیے آئے ہو، صرف قرآن شریف سننے کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم پر اسلام کے ساتھ احسان کیا اور آپ کی ذات گرامی کے ساتھ احسان کیا. آپ کو ہمارے اندر بھیجا، آپ کو ہمارا رسول بنایا. اللہ کا اس پر شکر ادا کر رہے ہیں اور اس وقت تلاوت سن رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ مجھے حکم دیا ہے، میں اسی لیے باہر آیا ہوں. اللہ پاک کا حکم نازل ہوا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی تم بھی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ پابند کر لو. الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اسی کی رضا طلب کرتے ہیں، اسی کی خوشنودی طلب کرتے ہیں. تو میں اس لیے آیا ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے، ہم نے ان کے لیے جگہ کشادہ کر دی. تو بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہمیں فرمایا ابشروا یا معاشر صالح المہاجرین بالنور التام یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا جب لوگ پرسرات سے گزر رہے ہوں گے، نور یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ آگے بھی چل رہا ہوگا، دائیں طرف بھی چل رہا ہوگا. فرمایا کہ کسی کا نور آگے ہوگا، کسی کا دائیں طرف چل رہا ہوگا. لیکن اے فقیر مہاجرین، صالح المہاجرین، تمہیں خوشخبری ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک تمہیں نور تام عطا کرے گا. اور تم جو اغنیاء لوگ ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، ان سے بہت پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 50 دن پہلے داخل ہو جاؤ گے اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اس لیے گویا 50,000 سال جو ہے تو ان سے پہلے ہو، اغنیاء سے پہلے داخل ہو جاؤ. تو اس طرح لوگوں کو خوشخبریاں ملتی تھیں، اس طرح حوصلہ افزائیاں ہوتی تھیں. پھر لوگ یہی کام کرتے تھے، اسی شغل میں لگے رہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. تو یعنی مسجد نبوی جو ہے ایک عجیب مرکز تھا دین کا، روحانیت کا، اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد کا. ہر وقت وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے گونجتی رہتی تھی. اللہ پاک ہمیں بھی وہ ہم کی حاضری نصیب فرمائے، عاجب نصیب فرمائے. واقعہ دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق و علی قدر سلمان کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و ابوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ ہمدان کے طفیل،
شیخ سماسی میرے بزم رفاع کے طفیل شاہ بہاؤدین علاؤدین و چرخی کے طفیل پھر عبید اللہ شہرار ذیشان کے طفیل شیخ زاہد اور درویش محمد خواجگی باقی باللہ شیخ احمد میرے تابع کے طفیل حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ سید نور محمد جان جانا کے طفیل شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید پھر جناب دوست قنداری عثمان کے طفیل پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے طفیل جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار مرشدی دائم مدیر جام عرفان کے طفیل دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ہماری جگہ ہماری جگہ اللہ تعالیٰ یہ ختم ہماری یہ گفتگو بیان کرنا اور سننا ہماری تعالیٰ اور جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ بات سنی ہے اور اس پر عمل کرنے کی باری تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے شجرہ شریف جو پڑھا گیا ہے مشاعر نقشبندیہ کا یہ بھی باری تعالیٰ کو اور شجرے میں مذکور جو بزرگان کرام ہیں ان کا واسطہ وسیلہ ان کے صدقے ہم پر خصوصی کرم فرمائے ہم بزرگوں کے نام لے آئے اور ان کے شجرے پڑھتے ہیں ان کے کردار کی تو یہ لفظی باری تعالیٰ ہمارے قول و فعل میں نصیب فرمائے ہمیں ان کے غلاموں میں شامل کر دے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مشائخ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشائخ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس پر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مشائخ نے اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کیا مشائخ نے اپنی طرف سے کسی چیز سے منع نہیں کیا جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسی کا مشائخ نے حکم دیا جس چیز کو اللہ رسول نے ناپسند کیا اسی چیز سے مشائخ نے منع کیا اس لیے ہمیں مشائخ کی اتباع نصیب فرما مشائخ کی پیروی نصیب فرما اور ان لوگوں کا غلام بنا جن کے بارے میں حضور نے سب نے فرمایا جن کو اللہ پاک نور تام نصیب فرمائے گا قیامت کے دن باری تعالیٰ اس دن جب ہم گناہ میں گر رہے ہوں تو اس دن ان ہستیوں کے صدقے جن کو تو نے نور تام عطا فرمایا ہوگا ہماری بھی کوئی روشنی عطا فرما دینا ہم پر بھی کوئی نور ڈال دینا اور ہمیں بھی اور براہ سے روشنی کے اندر اور
خوشی کے اندر گزارے وصلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.